تعریفات، تمہیدات، تکبیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جن و انس کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور انگنت بے شمار لاتعداد درود السلام ہوں ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھ دیا کریں، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھی۔ آج انشاءاللہ اس کا اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، کہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، تو سیدھا راہ کون سا راہ ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا، خود ہمیں بتلا دیا، تاکہ اس کے اندر ہمارے آپس میں کوئی اختلاف باقی نہ رہ سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین، اور جو شہداء ہیں، جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور جو نیک لوگ ہیں۔ یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تو مجھے ان فرشتوں، رسولوں، نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی راہ پر چلا کہ جن کے راستے پہ اوپر چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر انعام کیا گیا، ان کی عبادات، ان کی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر انعام ہوا۔ تو صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتلا دیا، جو ہمیں اللہ نے سکھلا دیا۔ تو سیدھے راستے کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ خطبۃ المبارک کے اندر ایک حدیث بیان کی تھی، ایک بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے میرے سے بعد میں پوچھا، اور بعد میں بھی اس کو نہیں پتا چلا تھا صحیح طرح سے، تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ بات تھی۔ تو وہ حدیث میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی اور ساتھی کے ذہن میں بھی اشکال ہو یا بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سمجھ لے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود مثال بیان کی کہ ایک راستہ ہے سیدھا، دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں مختلف دروازے ہیں، اور دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں۔ تو ان دیواروں کے جو گلی ہے، اس کے شروع میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ سیدھے چلتے رہنا اور کسی غلط راستے کی طرف داخل نہ ہونا، کسی دروازے کے اندر داخل نہ ہونا، بلکہ سیدھا جو راستہ ہے وہ
وہ صراط مستقیم ہے. جو چلتا ہے سیدھا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اور جو ان کھلے دروازوں میں سے یا لٹکے ہوئے پردوں میں سے اندر جھانکتا ہے وہ خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو سیدھا راستے کے اوپر پکارنے والا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا کہ جب بھی ہم صراط مستقیم پر چلیں تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور جب ہم اس دروازوں میں جھانکنے لگتے ہیں یا ان خواہشات کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہمیں ٹوکنے والا ٹوکتا ہے کہ یہاں پر داخل نہ ہونا. وہ ہمارا ضمیر ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. تو ہمارا ضمیر ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اللہ کی حدود کو یہاں پر کراس کیا جا رہا ہے، آپ نے اس طرف داخل نہیں ہونا. تو ہمیں ان خواہشات سے بچنا چاہیے جو اللہ نے حدود مقرر کر دی، ان کے اوپر قائم دائم رہنا چاہیے. اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. مومنین، خاص طور پر موحدین جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اگر وہ بھی اس چیز سے نہ بچ سکیں تو پھر ہمارے لیے وبال کا مسئلہ ہے. ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور آخرت میں تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو ہمیں اللہ کی حدود کو توڑنے سے، اللہ کی حدود کو کراس کرنے سے بچنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے راستہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلنا چاہیے. وہ راستہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے. اور اسی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں حضرت ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہیں. اور وکیع فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہیں. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سے مراد. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. تو ہمیں اللہ کے قرآن نے اس چیز کی خوب وضاحت کر دی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ ان کے رستے کے اوپر کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا رستہ کہ جو گمراہ ہوئے. تو یہاں پر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو لوگوں سے منع فرمایا کہ دو لوگوں کے طریقے کے اوپر نہیں چلنا. ایک جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور دوسرا جو راہ حق سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے. تو اس کے بارے میں مختلف مقامات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کون سے لوگ مراد ہیں. مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو میری پھوپھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خبر گیری کرنے والا غائب ہے، کہ میرے جو پیچھے آنے والا ہو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ غائب ہے، اس کو میرا نہیں پتا. میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں، میں آپ کے کسی کام کی نہیں، آپ کی کوئی خدمت کرنے کے لائق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے.
پہلے جب جنگیں ہوتی تھی یا قتل و غارت ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہی ہیں کہ میرے کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے یا رسول اللہ، مجھے آزاد کر دیں، نہ کوئی میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری جو خبر گیری کرنے والا ہے وہ عدی بن حاتم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا، اور پھر وہ وہیں پر ٹھہری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا جس کے بارے میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے سواری طلب کر لو، کہ تم دور دراز کا سفر کرو گی، مکہ واپس جاؤ گی، تو تمہیں جاتے ہوئے راستے میں چل کے جانا بہت محال ہے، تو ان سے سواری مانگ لو۔ تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سواری کا سوال کیا، تو آپ نے اپنی سواری انہیں عطا کر دی۔ اونٹ یا جو بھی گھوڑا یا جو بھی ان کے پاس سواری تھی وہ انہیں دے دی۔ تو وہ واپس جب گئی، مکے میں پہنچی، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے عدی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سخی پایا ہے کہ تیرے باپ کی سخاوت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تیرا باپ بھی سخی تھا، لیکن تیرے والد سے بھی زیادہ سخی اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ اسے نہیں لٹاتے۔ آج اگر ہم سے کوئی سواری مانگتا ہے تو ہم اپنی موٹر سائیکل یا بائک دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ واپس دے گا یا نہیں دے گا، لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ ساتھیوں پر کہ جن کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو آنے والا ہے اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور خود بھوکے رہ لیتے ہیں۔ اپنی سواری جس کے اوپر انہوں نے خود جہاد کے لیے جانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے اور بوڑھی عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو تھوڑی سی سرداری مل جائے تو اس کے اندر تکبر و غرور آ جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ بچوں کے ساتھ اور بڑی عورتوں کے ساتھ بھی بڑی بے تکلفی سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچیں جیسا کہ آج ہمیں سوچنا پڑتا ہے اگر کسی بڑے سے بات کرنی ہو کہ یہ کون سی بات کا برا منا جائے، پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ بلا جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی و مذاق کیا کرتے تھے بعد اوقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کی طلب کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا مقصد صرف بادشاہی حاصل کرنا نہیں تھا۔ اگر بادشاہی مقصد ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے نہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اور اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے کوئی بڑا کسی کو پاتے ہو؟
جو اللہ اکبر کہنے سے منہ موڑتے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات نے اور آپ کی سادگی نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب علیہم، یہ غیر المغضوب ہے نا، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد انصار ہیں، نصارہ ہے جو انہیں ہم عیسائی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ غضب کے جو مستحق لوگ ہیں وہ یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ اور ایک دفعہ بنو کنین کے ایک شخص نے وادی القرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال فرمایا، تو بعض روایتوں کے اندر اس کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی تفسیر بتائی کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت گرامی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار اور جگہ پر بھی یہودیوں کو اوپر غضب کا اشارہ فرمایا ہے کہ انہیں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ زید بن عمر اور بن نویفل، یہ تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے خالص دین کی تلاش میں نکلے چند ساتھیوں کے ساتھ، زید بن عمر بن نویفل چند ساتھیوں کو لے کر، جیسے دین حق نہ ہو تو لوگوں کے اندر دین کی خواہش جاگتی ہے کہ اصل دین کون سا ہے، تو وہ ساتھیوں کا لے کر نکلے اور ملک شام آئے تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب الہی کا ایک حصہ نہ پالو، کہ جب تک اللہ کے غضب کو نہ پالو تم ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جواب دیا ہم اسی سے بچنے کے لیے تو دین حق کو تلاش کر رہے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ پھر وہ عیسائیوں سے ملے، نصرانیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ خداوند کی جب تک ناراضگی مول نہ لے لو تم ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو زید کے چند ساتھی جو تھے وہ عیسائی بن گئے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی جو عبادات تھی بتوں کی انہیں بھی چھوڑ دیا اور اپنی ہی فطرت پر قائم رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے تھے، انہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور ہدایت نے ان کی رہنمائی کی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ اس لیے ورقہ بن نوفل نے بغیر کوئی عمل کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شمار ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور جگہ پر بھی فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل، کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو ہمیں ہدایت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اور اس کے بعد ہم سب نماز کے اندر آمین کہتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تو آمین کہا کرتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ ہے اور بہت زیادہ اس بارے میں روایات آتی ہیں۔ بعض روایتیں ہیں کہ ہم اتنی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی۔ تو جب آمین امام کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب غیر المغضوب علیہم کہے امام تو تم آمین کہو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ آمین فقولوا آمین، کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اور جس کی آمین کہنا مل گیا فرشتوں کی آمین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کہا گیا اور جو آپ حضرات نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔